بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ میت کو بوسہ امام علیہ السلام نے لیا۔ اسماعیل اکبر فرزند اکبر کا۔ تو راوی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ کیا یہ سزاوار نہیں تھا کہ میت کو مس نہ کیا جائے مرنے کے بعد؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اما بحرارتہ، کیونکہ یہ میت ابھی گرم ہے، فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں، گرم ہونے کی صورت میں اس کو مس کیا جائے۔ جی نہیں، اسماعیل تھے پہلے، وہ دوسرے نمبر، وہ مرنے کے زندہ میں تھے، مر جانے والا سب سے پہلے اسماعیل تھا، وہی سب سے بڑا۔ اسماعیل الاکبر بھی لکھا ہوا یہاں پر، ابنہ اسماعیل الاکبر، حضرت امام صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل خود، یہ اکبر بھی لکھا ہوا یہاں پر۔ تو چونکہ گرم تھی میت، فلا بأس اذا انما ذاک اذا برد، کہتے ہیں گرم ہونے کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تب وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اس کو چھوئے اس پر غسل یا دھونا واجب ہوا کرتا ہے۔ بس اس لیے اگر کوئی بوسہ لیتا ہے تو دھونا واجب نہیں ہے۔ یہ استدلال کیا گیا کہ ٹھنڈا ہونے پر دھونا واجب ہوا کرتا ہے، گرم ہونے پر دھونا واجب نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے ٹھنڈا ہونے پر دھونا واجب ہے، گرم ہونے پر نجس نہیں ہے اور دھونا واجب نہیں ہے، اس استدلال چاروں پر اشکال چند جہات سے وارد ہے۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ روایت میں لفظ غسل ہے، نہ غسل۔ غسل یعنی دھونا، غسل یعنی غسل مس میت، کہتے ہیں من مسہ فعلیہ الغسل او الغسل، یہ آپ نے غسل پڑھا جبکہ روایت میں اصل میں غسل ہے۔ جو بھی ٹھنڈا ہو جانے کے بعد چھوئے گا اس پر غسل واجب ہے، اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے چھوئے تو غسل واجب نہیں ہے۔ یہ غسل کے سلسلے میں، آپ نے اس کو چھونے اور مس کرنے کے سلسلے میں رکھ دیا، اور نجاست کے نتیجے دھونا آپ نے لیا، وہ غسل نہیں ہے، غسل کا لفظ ہے، زبر نہیں ہے، پیش ہے وہاں پر اصل میں، جو ہمارے مسلمات کے ساتھ بالکل مطابقت بھی کرتا ہے۔ آپ نے اس غسل کو غسل پڑھ لیا ہے، اس لیے آپ اشکال کر رہے ہیں۔ اور وہی غسل جو ہے مورد سوال راوی بھی تھا، اور راوی یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے غسل واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اما بحرارتی فلا باس، اما اگر میت گرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، فانما ذاک اذا برد،
یہ صرف غسل کرنا اس وقت جب ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں امام. اور یہی حال اس اخبار کے علاوہ دوسری اخبار میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر میت کو چھونے سے پہلے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے کوئی بوسہ لے لے تو عبداللہ ابن سنان کی روایت میں بھی یہی مسئلہ ہے. یہ روایت جو اسماعیل کی تھی، اس کے علاوہ عبداللہ ابن سنان کی روایت میں بھی یہی ہے. اب عبداللہ ابن سنان کی روایت کو دیکھیں. ان قبل المیت انسانون، السلام علیکم، اگر کوئی شخص بوسہ لے لے میت کا، کوئی انسان، بعد موت ہی، اس کے موت کے بعد، وہو حارٌ، طرح کہ وہ میت گرم ہو، فلیس علیہ غسل، اس کے اوپر کوئی غسل نہیں. تو یہ غسل کا مسئلہ ہے اصل میں. آپ نے غسل پڑھ لیا. ایک قرینہ تو خود راوی کا سوال ہے، اور دوسرا قرینہ دوسری روایات کے اندر غسل کو مد نظر رکھا گیا ہے. آپ نے غسل پڑھا اس لیے سارا اشتباہ پیدا ہو گیا ہے. پیش کی جگہ زبر پڑھ لیا اور اس کی وجہ سے ایک اشتباہ ہوا، اس لیے یہ استدلال آپ کا. چلو اگر احتمال غسل بھی ہے تو پھر بھی آپ کا استدلال باطل ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ بھائی اس روایت میں رطوبت میت کو حال مس وہ فرض نہیں کیا گیا ہے. تقبیل کی حالت میں رطوبت کو فرض نہیں کیا گیا. اور امام علیہ السلام نے مس کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ منع کرنا یعنی کوئی حرج نہیں کہا ہے، نفی باس قرار دیا ہے. تو یہ نفی باس نجاست میت ہو اور منجسیت میت ہو، اس کے ساتھ یہ نفی باس کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ آدمی چھو سکتا ہے اگر رطوبت کے ساتھ طہارت کو انجام دے گا، اور رطوبت کے ساتھ نہیں تو نجاست اور منجسیت اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اس کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پس لا باس کا مطلب اگر تر بوسہ نہیں ہے تو پھر نجاست صلاحیت نہیں کرے گی. اس طرح باقی جگہ پر نجاست صلاحیت نہیں کرتی ہے، یہاں پر بھی نجاست صلاحیت نہیں کرے گی، اور انسان کے بدن کو نجس نہیں کرے گی. تو دو تین قسم کے اشکالات ہو گئے. ایک اشکال یہ ہے کہ غسل نہیں غسل ہے. آپ نے غسل پڑھا اس لیے اشکال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ روایت ابن سنان بھی غسل کو بیان کر رہی ہے، راوی کا سوال بھی غسل کو بیان کر رہا ہے. تو آپ غسل کیوں لے رہے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ یہ منافات نہیں رکھتا کہ انسان کا بدن نجس بھی ہو یا منجسیت بھی رکھتا ہو تو بغیر رطوبت کے چھوئے تو انسان جو ہے کہ لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رطوبت تھی نہیں کہ نجاست صلاحیت کرے جس کی اسے لا باس کہے تو کیا حرج ہے؟ رطوبت ہی نہیں ہے اصلا. سین ساکن ہے غسل غسل میں ساکن ہے. تو یہ تین اشکالات جو ہے وہ اس شبہ چہارم میں تھے. شبہ پنجم کہ جو کہتے ہیں کہ میت ابھی گرم ہے پھر بھی نجاست صلاحیت کرے گی. میت اگر گرم ہے تو نجاست صلاحیت نہیں کرتی، ٹھنڈا ہونے پر نجاست صلاحیت کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نجاست صلاحیت دونوں طریقے سے کرے گی، چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈا ہو. مرتے ہی انسان نجس ہو جایا کرتا ہے. آئیے شبہ کرنے والوں کا ٹھنڈا ہونے کے بعد، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھنڈا ہو گرم دونوں میں جو ہے نجس ہے. سید محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام، محمد ابن مسلم کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، قال
مس المیت عند موتہ وبعد غسلہ والقبلۃ لیس بہا بأس. میت جب موت آ رہی ہو یا غسل کے بعد اور بوسہ لینا اس میت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. یہ روایت صحیح محمد ابن مسلم کی دلالت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے کہا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعین تقریب استدلال جو گزشتہ روایت میں تھا کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مسلم ہے کہ گرم ہونے کے بعد تو حرج ہے ہی، اس لیے یہ مورد بتایا جا رہا ہے کہ بوسہ لینے میں حرج نہیں جب ٹھنڈی ہے. یہ استدلال کیا کہ بوسہ لینے میں کب اشکال نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کہ جب جو ہے ٹھنڈی ہو، ورنہ گرمی میں تو سب لوگ مانتے ہیں کہ اشکال ہے. اس استدلال کو بھی چند امور کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے. پہلا رد یہ کہ امام علیہ السلام نے نفی باس چھونے و قبلہ سے کیا ہے. عند الموت لکھا ہے. عند الموت کا ظہور یہ ہے کہ عند الاحتضار، ابھی میت مرا نہیں ہے بلکہ احتضار کی حالت پہ ہے. عند الموت یعنی موت آتے وقت، یعنی احتضار کی حالت. لفظ عند الموت ہے، موت آتے وقت. مس المیت عند موتہ، موت کے وقت چھونا، یعنی موت حالت نظام انسان ہو اور اس وقت چھوئے یا بوسہ لے. اعاذنا اللہ لدیہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے احتضار کے وقت. یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، کہ اگر وہاں انسان شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا تو ہمیشہ کی نجات ملے. اور وہاں سب سے زیادہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ مرتے ہوئے بس آخر میں جو ہے وہ کسی طرح گمراہ ہو کر کے جائے. ہوتا ہے لیکن ہوش چلتا ہے کہ زندگی میں جاگ کر چلتا رہا ہو. عند الموت نے احتضار کی حالت کو کہتے ہیں عند الموت. ظہور ایسا ہے کہ موت آتے وقت، یعنی ہاں بعد الموت نہیں کہا ہے، عند الموت جب موت آ رہی ہے وہ احتضار کی حالت ہوتی ہے. ہاں احتضار، کیونکہ شیطان اس وقت جو ہے بڑا سخت بہکاتا ہے. اسی لیے جتنی بھی دعائیں عدیلہ ہے، چاہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والی دعا ہو، چاہے جو ہے وہ سب سے زیادہ دعا عدولیہ آئی ہے، عدیلہ آئی ہے، جس میں آخر وقت میں انسان کا ایمان محفوظ رہے، وہ دعا پڑھتا رہے. آخر وقت خطرناک ترین موقع، جیسے کہ شیطان اس آخری مرحلے میں جو نزاع کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کی پسندیدہ ترین چیز جو ہوتی ہے اس کو لا کے سامنے کھڑا کرے. جی جی ایمان کے ساتھ گزاری ہو یا وہ ایمان کے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی اس کی پسندیدہ چیز لائے گا تاکہ اس سے زیادہ گمراہ کر کے سب سے زیادہ گمراہی پر لے جائے اس کو، یعنی گمراہ کو بھی گمراہ تر کر دینا. تو وہ شیطان آ کے نزاع کے وقت کہتا ہے، جیسے اگر کسی کو اس کی بلڈنگ بہت پسند ہے کہ اسے کرایہ آ رہا ہے، مثلا بہت شاندار بلڈنگ ہے، اسے کرایہ آ رہا ہے،
اور بہترین گزر بسر ہو رہی ہے، تو وہ لا کر کے کلاڑی دکھائے گا کہ اگر تم نے جو ہے اللہ کا انکار نہیں کیا، رسول کا انکار نہیں کیا، تو میں ابھی اس بلڈنگ کو گرا دوں گا، یا بلڈوزر لے کر آئے گا کہ اگر تم نے جو ہے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا تو ابھی میں بلڈنگ کو گرا دیتا ہوں۔ اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے تو کہے بلڈنگ گرا دو، کوئی بات نہیں، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے جو ہے کہا گیا نا کہ ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، نہ انسان کا مال، نہ انسان کی جان، نہ اولاد کی جان، نہ انسان کی آبرو عزت و اسٹیٹس، کوئی کام کا نہیں ہے۔ ایمان کو بچانا ہے سب سے زیادہ۔ اگر ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزارا، ایمان مضبوط کر کے چلتا رہا اور دعا عدیلہ پڑھتا رہا تو اس کا ایمان بچ جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی تم کچھ بھی کر لو، میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، بلڈنگ بھی بچ جاتی ہے۔ ہاں، کسی گاڑی سے محبت ہو، ماچس لے کر آئے گا، ابھی میں آگ لگاتا ہوں۔ اگر جوان بیٹے سے محبت ہو، جوان بیٹے کو گلے پہ خنجر رکھ کے کہے گا کہ اگر تم نے جو ہے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے جوان بیٹے کو یہیں مار دوں گا۔ بیوی سے کون محبت کرے گا؟ خیر ہوتے کچھ لوگ بولے وہ تو کہیں جان چھوٹے گی، جلدی کرو یار۔ ہاں، کسی کی ہوتی ہو تو 24 گھنٹے کو کرسی پہ بٹھا کے اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہوگا، ایک الگ بات ہے، الگ۔ ہر ایک اپنی اپنی کوالٹی ہوا ہے۔ تو جس سے بھی محبت ہے، یا چھوٹا بچہ ہے ابھی جو ہے 6 مہینے کا، اس کو لائے گا اور لانے کے بعد کہے گا اگر جو ہے تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کو گلا دبا دوں گا مثلا۔ تو آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جان، مال، عزت، آبرو، اسٹیٹس سب چلا جائے، ایمان کو نہیں چھوڑے۔ آخری وقت میں بڑا سخت امتحان ہے۔ انسان اگر ایمان کی کمزوری ہو، اور یہ جو آج کل کے زمان میں ایمان کی کمزوری کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آخری وقت بڑی الارمنگ اور وارننگ ہے۔ شیطان اس پر کامیاب ہو جائے گا۔ ذرا سا بھی دنیا کی لالچ ہوئی، ذرا سا بھی دنیا کی جو ہے چاہت ہوئی تو آدمی تو پھسل جائے گا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری بلڈنگ نہیں گراؤ، میری گاڑی نہیں جلاؤ، میرے بچے کو قتل نہیں کرو، میں جو مانتا ہوں جو کہے ہوئے، تو ایمان گیا ہے نہیں، ختم ہو گیا، گمراہ ہو جائے گا۔ نہیں تو شیطان کو اس لیے کہ آپ کو اس سے زیادہ جو طاقت دی ہوئی کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ توبہ کی طاقت ایسے جو شیطان کو شکست دیتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ میں زیادہ ہے۔ شیطان کو تو ہم خود مسلط ہونے کی مہلت دیتے ہیں، ورنہ شیطان ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کہ وہ تو آئے گا، خود ہی لے کر جائے گا۔ 2 ایٹم بم ہے، نہیں 2 ایٹم بم ہے۔ اسرائیل تو آ کے لے جائے گا، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، لیکن شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ شیطان کو اگر ذرا سا موقع دے دی تو وہ نفوذ کر جائے گا۔ ہاں، وہ اسرائیل کے اسرائیل جو سر پر کھڑا ہوگا پھر بھی شیطان آئے گا نہیں، اس وقت بھی آتا ہے۔ آخر نزاع کا وقت وہی ہوتا ہے کہ اسرائیل بھی آ کے کھڑا ہے اور شیطان بھی آ کے کھڑا ہے۔ ہاں، وہ بھی آتے ہیں، جیسے انسان کا ایمان ہوگا اس کے حساب سے ہوگا۔ ہاں خیر، لیکن انسان کو اپنے ایمان کی مضبوطی رکھا۔ ایمان کی مضبوطی کا مطلب یہ کہ نہ مال کو اہمیت دینا ہے، نہ اولاد کو اہمیت دینا ہے، نہ مقام کو اہمیت دینا ہے، نہ اپنے اسٹیٹس کو دیکھنا ہے، صرف ایمان بچانا ہے بس۔ ہاں، یہ خطرناک ترین مورد ہوا کرتا ہے کہ انسان کو شیطان بہکا کے لے جاتا ہے، پوری کوشش، پورا دم لگا دیتا ہے وہ پورا۔ جو ایمان پر کیا؟ جو ایمان پر
لیکن یہ روایت کتنی ثابت ہے یہ اس کو دیکھنا پڑے گا. جتنی بھی روایتیں دعاؤں کی وہ ضعیف روایتیں ہیں تقریباً. یعنی تو اس لیے جو ہے یہ تمام مسائل ہیں اتنا آسان نہیں ہے. ہاں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, ثواب کے لیے پڑھے. یہ ہمیں نہیں بتائے گی, وہ جو ہے وہ مجتہدین کرام سمجھتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی نزاکتیں بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں جو ہے عوام تو ہر چیز کو جو اچھا برا سمجھتی ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. ہاں تو عوام کا کوئی معیار نہیں ہے. وہ کچھ اچھی چیزیں ظاہری سمجھتی ہے, اس کے اندر جو بہت ساری خرابیاں اس کو بھی اچھا سمجھ رہی ہے. جیسے ابھی جوش میں عمران خان نے جو ہے سب کو جوش دلا دیا شیعوں کو, جبکہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ہمارے پورے کورس سے جو شیعہ اہل بیت کو نکال دیا. اس نے اہل بیت کا نام ہی نکال دی کورس سے. اس کا مطلب پوری شیعہ نسل کو خراب کر دیا, آئندہ قیامت تک خراب کر دیا اس نے. یہ کتنے تو جا رہے ہیں بیوقوف بنانے میں کیا جاتا ہے, عوام سب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ٹیلی ویژن پر کتنے واٹس ایپ پورا دن واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں. بیوقوف نہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کیا. ہاں خالی یہی نہیں, اس لیے جو ہے دنیا میں جوش میں یا جو ہے جذبات میں آ کے کام نہیں کرنا, دیکھنا ہے کہ شیعت کے لیے کیا چیز نقصان دہ اس کو مد نظر رکھنا. ہم سیاست بولتے نہیں, لیکن جو ہے اس وقت جوش میں آ کر جو ہے عمران خان ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. شیعت کو بیوقوف بنا رہا ہے اصل میں. جذبات میں آ کر جو ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کے مقابل والے بھی اچھے ہیں برے ہیں, لیکن چور اچھا ہے اس کی نسبت کے شیعت کو جو تباہ کرتا ہے اس کی نسبت چور ہمارے لیے اچھا ہے. خیر ہاں بہت سارے مسائل ہیں. خیر وہ تو ہم اسی لیے بولتے ہی نہیں ہیں. کبھی کبھی جو ہے بات بے وقوفی ہو جاتی ہے تو بولنا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو پہلا اشکال اس پر یہ کیا گیا ہے صحیح محمد بن مسلم پر کہ بھائی یہاں پر عند الموت سے مراد نزاع کی حالت ہے. اس لیے نزاع کی حالت میں تمام علماء کا فقہا کا کہنا ہے کہ ابھی تک انسان نجس ہوا ہی نہیں, پاک ہی ہے, تو بوسہ لینے میں کیا حرج ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے کہا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اس لیے اگر یہ نزاع والی حالت کو بتا رہی روایت تو یہ محل نزاع سے خارج ہے, کیونکہ محل نزاع وہ ہے کہ مرنے کے بعد کی بات ہے. یہ تو مرا ہی نہیں, ابھی تو نزاع کی حالت ہے, تو یہ محل نزاع سے یہ روایت خارج ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.